بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأتين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہوں تو اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ وہ جگہ ہے، ہم تو صرف کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ، لیکن مدینہ وہ عظمت اور برکت اور رحمت والی جگہ ہے کہ کیا کہا۔ ابھی مجھ سے بیشتر قاری میراث صاحب کا جو میرے ساتھی محترم بھی ہم سب ساتھی ہیں، اور حاجی صاحب قبلہ کے داماد بھی بات کہہ رہے تھے کہ جو آب زمزم ہے اس کو پی لو تو بھوک مٹ جاتی ہے، یاد ہے بات بھول گیا، پیاس مٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک غور کی بات، میں ایک بات اس پہ اور بتانا چاہتا ہوں، اگر سننے کے لیے تیار ہے تو کہہ دو یا رسول اللہ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے واقعہ فرماتے ہیں کہ جب آب زمزم کو پیا جاتا ہے تو ہاں بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی آب زمزم پیتا ہے، اگر وہ بھوکا ہوتا ہے اور اس نیت سے پی لے کہ اللہ میں آب زمزم کو پیتا ہوں بھوک ختم ہو جائے گی، تو وہ شکر شیر ہو جایا کرتا ہے۔ اگر پیاس لگی ہوتی ہے تو پیاس مٹ جایا کرتی ہے۔ لیکن میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، آقا فرماتے ہیں کہ جب آب زمزم کو پیا جاتا ہے اور بندہ اس وقت دل سے اللہ کی بارگاہ میں اگر جو دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مشکات شریف اٹھا کر کے دیکھیں، اس وقت پینے کے سمے اللہ کی بارگاہ میں جو تم دعا کرو، اب یہ نہیں ناجائز دعا نہ کرو، خلوص للہ اپنے چاہت کے لیے جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں کر لو تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجیب الدعوات ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں حاجی صاحب قبلہ جب پہلی بار حج کیا ہوگا، ان کو پتا ہے جب نبی کا روضہ دیکھا ہوگا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا ریاض دکھا دے، نبی کا روضہ دکھا دے۔ قسم خدا کی جب حج کرنے کے لیے حاجی جاتا تمہارے گھر سے نکلے، تمہارے بستی سے جائے تو قسم خدا کی اس سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا کرو کہ حاجی صاحب جب مدینہ پہنچنا تو میرا سلام میرے نبی سے کہہ دینا، تاکہ یہ جب جائے وہاں تو دعا کریں سب کے لیے۔ جو جاتا ہے حاجی سب کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آقا جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے ان سب کے سلام کو آپ قبول کر لیجئے۔ اور قسم خدا کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں تو بہت ہیں کہ جب بندہ جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مجھے فخر وہاں محسوس ہوتا ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے، جس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، چاہے تقریباً 400 افراد کی وہ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، وہ بخشش کرائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی۔ بتاؤ 400 کو کہاں لے کر کے جائے گا؟ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا، نوجوانوں اپنے دل میں تمنا کرتے ہو کاش اللہ روپیہ دے، پیسہ دے، دولت دے تو ہم بھی مدینہ دیکھ لیں، لیکن اگر تم مدینہ نہ جا سکو تو میرے جملے پہ عمل کرتے جانا۔ آج حاجی صاحب چلے ہیں نبی کا تیار دیکھنے کے لیے، لیکن تم دل میں تمنا کر رہے ہو کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں نبی کا روضہ دیکھتا، میں بھی تیار نبی میں گھومتا، لیکن تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس شہرت نہیں ہے، قسم خدا کی تم دنیا کو نہ دیکھنا بلکہ آقا کے حدیث پہ عمل کر لینا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو حج نہ کر سکے، نبی کا تیار نہ دیکھ سکے، تو وہ صبح اٹھ کر کے محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہوا میں بات کر رہے ہو، میں کہوں گا نہیں، یہ اس آقا کا فرمان ہے کہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے
माँ बाप का उठ करके सुबह मोहब्बत से चेहरा देख लो तो अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब अता कर दिया करता है। अब इन उलमा से पूछो, बहुत तो चले गए, इन उलमा से पूछो कि हजरत हज्जे मकबूल क्या? अल्लाह हाजी साहब दयारे मुस्तफा में जाएं तो हर अदा इनके जो अरकान हो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लोगों दोस्तों, लोग हज तो बहुत करते हैं, लेकिन गर्व की बात तब होती है जब अल्लाह उस हज को कबूल करे। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब ये जाए तो इनकी सारी इबादतें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसलिए कि सबसे बड़ी बात यही होती है, आका फरमाते हैं कि हज मकबूल वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अब सोच लो कि जिसने उठ करके अपने माँ बाप का सुबह मोहब्बत से एक बार चेहरा देख लिया तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है, जिसमें मिलावट नहीं है, गुंजाइश नहीं है, शक नहीं है कि ये कबूल हुआ कि नहीं हुआ, बल्कि जो कबूल हो गया है। अब हम एक बार मोहब्बत से देखेंगे तो एक हज का सवाब है, 2 बार मोहब्बत से देखेंगे तो 2 हज का सवाब है। कसम खुदा की, अगर ये तमन्ना रखते हो तो सुबह उठ करके अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हज इसी गांव में, इसी बस्ती में, इसी घर में अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। लेकिन जिसे अल्लाह ने दौलत दी है, हाजी साहब तुमला एक बात पेश करें, हजरत रबी बिन सुलेमान कौन है? रबी बिन सुलेमान, अल्लाह ने दौलत दिया, दौलत से याद है, मैंने अभी स्टेज पे बैठे बैठे मोबाइल खोला, किताब पढ़ा रहा, अनवार बयान किताब पढ़ा, तो उसमें पढ़ते पढ़ते मुझे बात निकली, उसमें ये लिखा था कि जब आदमी हज करने जाए या उमरा करने जाए तो अल्लाह उसे और जो उसकी दौलत, जो मालदारी है, तो अल्लाह उसको गनी कर देता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको मालदार कर देता है। अब मुझे दिल ही दिल में बड़ी खुशी हुई। एक तो आदमी पैसा खर्च करके जाता है, हाजी साहब के बेटों से पूछो, इनसे पूछो कि जाते हैं भाई खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, कैसे कैसे इंतजाम करने हैं, कहाँ से पैसा जोड़ करके लाना है। लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि अल्लाह बारगाह में जा रहे हैं, नबी के दरबार में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उधर से एक मैसेज मिल रहा कि तुम मेरी तरफ तो आ रहे हो, लेकिन कलम ऐसा होगा कि तुम जहाँ पर आओगे तुम्हारी जो दौलत होगी, मलकियत होगी, यहाँ से जाने के बाद में उसको दुगना कर दिया जाएगा। ये मजे की बात। हजरत रबी बिन सुलेमान हज करने के लिए निकले, पूरी टीम, गांव के कई लोग निकले, और जो बातें मैं पेश करता हूँ उसके बाद वक्त के एतबार से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान चले, कहाँ चले? हज करने के लिए। यहाँ जब कोई मदीना जाता है हज करने के लिए, काबे का तवाफ होगा, सफा मरवा में जाना होगा, तमाम सारे अरकान अदा होंगे, बड़ी तमन्ना होती है, सोचता रहता है। लेकिन चले, और ये ऐसे आशिक थे कि नबी की मोहब्बत में रातों रात रोया करते थे कि आका सिर्फ एक बार अपना रोजा दिखा दीजिए। अब कुछ सामान मांगा, और तारीखों में आता है कि 600 दिरहम ये लेकर के चले अपने भाई के साथ। बात समझ रहे हैं? कहाँ चले? हज करने के लिए चले। अल्लाह जितने हाजी जाते हैं, सुन्नी सही अकीदा, सबके हज को अल्लाह कबूल फरमाए। रबी बिन सुलेमान चले, चलते चलते रास्ते में रुके, और कूफा का हो, कूफा की सरजमीन थी, वहीं पर क़याम फरमाया, सब काफिले वाले रुके। अब रबी बिन सुलेमान बाजार से कुछ खरीदने के लिए निकले, जो उनके जरूरत के सामान, जैसे निकले भाई पूरा काफिला जाकर के रुका, देखा सब लोग अपने अपने जरूरत के सामान लेने के लिए चले हैं। रबी बिन सुलेमान खुश हैं, आधे रास्ते को तय कर लिया है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो नबी का जलवा होगा, नबी का रोजा होगा, खाने काबा नजरों के सामने होगा। क्या बात होगी, खुशी के मारे भूले न समाये, चले बाजार से जैसे आ रहे थे, क्या देखा कि एक खातून, एक जो जिसको गधा कहते हैं, खंजर मरा पड़ा था, और उसका वो गोश्त काटता, ये छुप करके देखने लगे। रबी बिन सुलेमान सोचने लगे, अल्लाह, अरे इस्लाम इतना दीन है, इंदल्लाह इस्लाम, कि इस्लाम तो पाक और पवित्र सुथरा धर्म है कि किसी बेहयाई की इजाजत नहीं देता। अरे ये तो इस्लाम में हराम है, हराम है। सोचने लगे, नबी का इश्क रखने वाले थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह अकबर। वो देख करके चुपके से खड़े हो गए कि देखे कि औरत करती क्या,
یہ عورت کیا کرتی ہے اس گوشت کا؟ کہیں لے جا کر کے کسی کو بیچ نہ دے، کسی کو فروخت نہ کر دے، کیا کہاں لے کر کے جاتی ہے؟ قسم خدا کی نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ یہ عورت کیا کرتی ہے۔ اب اس عورت نے گوشت کو کاٹا ہے اور گوشت کو کاٹنے کے بعد میں چلی ہے، اپنے گھر کی طرف چلی ہے۔ نبی بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ اس کا دروازہ بڑا کشادہ تھا، بڑا لمبا تھا۔ اللہ پر جا کر کے نبی بن سلیمان کھڑے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر گئی ہے۔ جیسے دروازہ کھلا ہے، چار بچیاں آ کر کے امی امی کہنے لگی ہے۔ وہ عورت آئی ہے اور آنے کے بعد میں پھیلی بھی ہے، کہا بیٹی یہ گوشت ہے، پکاؤ اور کھاؤ۔ یہ گوشت ہے، پکاؤ اور کھاؤ۔ نبی بن سلیمان دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، کہا مولا اسلام میں تو مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن یہ کھانے کی بات کر رہی ہے۔ بڑھے نبی بن سلیمان اور کہا اے خاتون ذرا یہ تو بتا دے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو نے جو کام کیا ہے، گوشت لا کر کے ان بچوں کو کیوں دے دیا ہے؟ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ اسلام میں گوشت حرام ہے؟ تب اس نے نظریں اٹھائی ہے اور کہا تھا یہ آنے والے میں کیا بتاؤں، ارے تم مجھ کو ایسے جانتے ہو، مجھے اسلام کا پتا ہے، اس لیے کہ میں کون ہوں، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میں نبی کے گھرانے سے ہوں، مجھے اسلام پتا ہے کہ مردے کا گوشت حرام ہے، لیکن یہ بچوں کے فاقے پر فاقہ ہے، میں کیا کرتی؟ اللہ پر یتیمی کا ماحول ہے، شوہر کا سر پہ سایہ نہیں ہے، یتیمی ہے، میں کیا کرتی؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دن سے بچے فاقے پہ ہیں، کسی کو پکا کر کے کسی کو بھون کر کے کھا لیتے۔ اللہ پر جیسے اتنا دیکھا ہے، نبی بن سلیمان چلے ہیں اور آ کر کے قافلے میں آئے ہیں، اپنے 600 درہم کو لیا ہے اور لینے کے بعد میں بازار میں پہنچے ہیں، 200 درہم کا آٹا لیا ہے اور 100 درہم اور خرچ کیے ہیں، اب بچے 400 درہم اور آٹا لانے کے بعد 400 درہم اسی آٹے میں رکھتے ہیں اور اپنے سارے کپڑے کو لیتے ہیں۔ لینے کے بعد میں اس دروازے پہ پہنچتے ہیں جس نے کہا تھا میں نبی کے گھر سے ہوں، میں نبی کے خون سے ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، آ کر کے اور سارے سامان کو دیا ہے۔ کہا یہ خاتون سن لے، آج نبی بن سلیمان اپنے سارے مال کو دیتا ہے۔ میں حج کے لیے جا رہا تھا، دل میں تمنا تو یہ تھی، دل میں خواہش تو یہ تھی کہ میں نبی کا روزہ دیکھوں، خانے کعبہ کا طواف کروں، لیکن آج تیری غربت کو دیکھ کر کے میں تیری مدد کر کے جا رہا ہوں، مجھے حج پہ نہیں جانا ہے، نبی کا دیار نہیں دیکھنا ہے۔ اب جیسے گھر میں آٹا پہنچا ہے، گھر میں درہم پہنچے ہیں، جیسے بچیوں نے دیکھا ہے، ایک بچی بڑی آ کر کے جیسے آٹے کو دیکھتی ہے، اس میں درہم پاتی ہے، جو چھوڑی پھیلاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اے مولا تو اس کے خواہشات کو مکمل کر دے، اس کے آرزو کو پوری کر دے۔ دوسری بچی نے دعا کی ہے، تیسری بچی نے دعا کی ہے، اب جب چھوٹی بچی کا نمبر آتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو اٹھائے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، کہا اے مولا جس نے میرا پیٹ بھرا ہے تو اس کو کامیاب کر دے۔ جیسے ادھر دعا ہوئی ہے، نبی بن سلیمان کے آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، دل میں تمنا تھی کاش نبی کا روزہ دیکھتا، کاش نبی کا چہرہ، نبی کا جلوہ دیکھتا، لیکن جا نہ سکا۔ اب جیسے آئے ہیں قافلے کے پاس آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نہ قافلہ ہے، نہ دوست ہے، نہ پڑوسی ہے جو ساتھ میں چلے تھے، سارا قافلہ جا چکا ہے۔ نبی بن سلیمان کے جو بھائی تھے وہ بھی جا چکے ہیں، وہیں بیٹھ کے مدینے کی طرف رخ کیا ہے اور جو ہاتھ اٹھائے ہیں کہا اے آقا میں تو آ نہیں سکا ہوں، لیکن میری دعاؤں کو قبول کر لینا، میری حج کو قبول کر لینا۔ آخری بات میں تمہارے دل کی تقدیر پہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں بیٹھ کر وہ انتظار کرنے لگے، اب قافلہ جب آئے گا تو واپس ساتھ میں جائیں گے۔ اب سب نے صفا مروا کی صحیح کی ہے، اللہ پر خانے کعبہ کا طواف کیا ہے، مینا مزدلفہ میں یوں پہنچے ہیں، سارے ارکان کو ادا کیا ہے، نبی کے روضے پہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں حاضری دی ہے۔ اب سب جب قافلہ چلا ہے، نبی بن سلیمان انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے کرتے کیا دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے جب حج کر کے قافلہ واپس آ گیا ہے۔ وہ کوفہ کی سرزمین تھی، نبی بن سلیمان کی نظر پڑی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے قافلہ آیا ہے یہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے قافلہ والو تم نے نبی کا روضہ دیکھا ہے، خانے کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی بن سلیمان کے لیے دعا کر دو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کر دو۔ اب وہ مسکرانے لگے ہیں، کہا نبی بن سلیمان باتیں کیسی کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے تم میرے ساتھ نہیں گئے تھے، خانے کعبہ کا تم طواف نہیں کر رہے تھے، مزدلفہ میں تم نہیں تھے، مینا میں تم نہیں تھے، شیطان کو ٹکر جا کر تم نے نہیں ماری تھی۔ جیسے اتنا کہا ہے نبی بن سلیمان کہنے لگے یار سچ میں تو نہیں گیا تھا، کہا یار مذاق کیا کر رہے ہو، تم میرے ساتھ تھے، بتاؤ تم مزدلفہ میں میرے ساتھ تھے، تم صفا مروا میں میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تھے۔ اب یہ بیٹھ
जाते हैं, तौबा तो दूर की बात है, अब सबने मजाक बना दिया। दोस्तों ने मुस्कुरा के कह दिया, अब ये कहने लगे कि अब मेरे बस्ती का काफिला आएगा, मेरे गांव का काफिला आएगा, अब उससे मुलाकात करेंगे। अब वो काफिला चला है, जब बस्ती का काफिला आया है, गांव के लोग आए हैं, देख करके सलाम किया है, मुस्कुरा के कहने लगे यार मेरे लिए दुआ कर दो। इसलिए दुआ की दरखास्त ये है कि जब कोई हाजी रसूलुल्लाह के तैयार को देख करके अपने दरवाजे पे आता है तो आका फरमाते हैं उसको अपने घर के अंदर दाखिल न होने दो। दाखिल होने से पहले बस्ती से बाहर रोक करके, अगर कोई वबा है गांव के अंदर, अगर कोई बला है तो गांव से बाहर उससे दुआ करवा लो, और जैसे उसके हाथ उठेंगे उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, दुआ पहले कबूल कर ली जाएगी। आका फरमाते हैं, कहने लगे नबी सुलेमान यार तुम आए हो तो दुआ करो, आए हो दुआ कर दो। अब जैसे दुआ के लिए कहा, एक उसमें से खड़ा हुआ, कहा यार नबी बिन सुलेमान ये क्या मजाक। अब जब इतना कहा ये सब भाई जो बयान है और उसके जाने की बातें हो रही, कोई कह रहा है यार कथा में मेरे साथ साथ हो, कोई कह रहा था मीना में मेरे साथ थे, कोई कह रहा था हजरत असमत को मेरे साथ चूमा, मैं सामने था। अब ये बड़ा मामला जी। अब जब बस्ती के लोग अल्लाह अकबर, नबी बिन सुलेमान बैठ गए, सोचने लगे यार मामला भाई पड़ोसी थे जो गांव के पूर्व जवान से लोग गए थे, सब कहने लगे यार ये तुम मुझसे दुआ के लिए कह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम वहां थे ही नहीं। कह रहे हाँ यार क्या बात कर। अब कोई दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो खुद साथ साथ एक शख्स आया, जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक शख्स आया और वो एक थैली लेकर के आया, कुर्बान जाओ नबी के करम पर, एक थैली लेकर के आया। कहा नबी बिन सुलेमान का हाँ, का एक काम करोगे अपनी अमानत है इसको वापस ले लो, जरा कह दो सुभान अल्लाह। कहा ये अपनी अमानत वापस ले लो यार, मैं मदीने से ला लेकर के आया हूँ। ये खामोश। कहा यार तुमने जब सरकार के रोजे पे हाजिरी हुई थी, जरा कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया तुम मेरे साथ थे, सरकार के रोजे पे हाजिरी हुई थी। अब जब दुआ की जा रही थी और जैसे सुभान अल्लाह बाबे जिब्रील से गुजर हुआ, जरा कह दो सुभान अल्लाह। कहा तुमने ये मुझे थैली दी थी, कहा था इसको संभाल के रखो, दे देना। कहा दे देना। अब भाई कोई चीज हाजी साहब और हम हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं और वहां पे हाजी साहब से हम कहें ये मेरा मोबाइल है हाजी साहब, इसको आप रख लीजिए और मेरे पास दिक्कत है रखने की, बाद में दे देना। अब हाजी साहब अगर लखनऊ आके कहें कारी साहब ये आपका मोबाइल है इसको रख ले, तो हैरत की बात क्या, ताज्जुब की बात क्या है। अब जब नबी बिन सुलेमान से कहने लगा ये आपकी पोटली है इसको आप रख लीजिए, अब नबी बिन सुलेमान खामोश। कहा ये आपकी अमानत है, ये आप रख लीजिए। नबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि जब मैंने उस थैली को लिया, कसम खुदा की तो उस थैली पे लिखा था, जरा कह दो सुभान अल्लाह। उस थैली पे लिखा था कि मेरे साथ सौदा करने का उसका बदला बड़ा अच्छा दिया गया। यही आप समझ लीजिए। जब उस थैली को पढ़ा, खोला नहीं, थैली को रख लिया। हजरत नबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं घर पे आ गया, काफिला भी घर पे आ गया। थोड़ी सी खामोशी आप अख्तियार करें, लेकिन गौर फरमाते हैं काफिले से मैं घर पे आ गया और जब रात का सन्नाटा था मैं वजू बना के ईशा की नमाज पढ़ा, रहा कोई सुभान अल्लाह। फरमाया ईशा की नमाज पढ़ा और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे लेटा, मेरे कुछ बताई थे मैं जो रोजाना पढ़ा करता था, उसको पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर गुजरी थी, आंख लग गई और ख्वाब में मदीने वाले आका आ गया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका आ गए, फरमाया नबी बिन सुलेमान कैसे हो। अब जब आका ने पूछ लिया है तो समझ लो कि खैरियत ही खैरियत होगी। अब यार कहा किसी ने कहा था, कहा मुझ सो कमीना और कहा मदीना। हमारी और आपकी बिसात क्या कि जिसके ख्वाब में नबी आके पूछ ले कि यार तू कैसा है, सिर्फ इतना कह दिया। याद रखना नबी के शक्ल में सूरत में शैतान नहीं आता। कभी भी किसी को हाजिरी हो, अल्लाह सबकी अलग अलग पहचान होती है, अपने दिल में तमन्ना करते रहते हैं, अपने नबी से इश्क करते रहते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती। हो सकता है जिंदगी के मेराज हो जाए और कमली वाला तशरीफ ले आए। तो ये मत समझना कि ये शैतान है, बहन है।
نبی کے خواب میں، نبی جس کے خواب میں آئے وہ حقیقت ہے. اب جب آئے پوچھا نبی بن سلیمان خیریت ہے؟ اب نبی بن سلیمان کا جو جملہ ہے سنو، نبی بن سلیمان کا جو بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں کا خواب میں آپ آئے، فرمایا نبی بن سلیمان کیسے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ آقا تشریف لے کر کے آئے ہیں. نبی بن سلیمان کیسے ہو؟ اٹھ کے بیٹھ کے کہا آقا میں ٹھیک ہوں لیکن حج کو نہ جا سکا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کہا حج کو نہ جا سکا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی بن سلیمان ارے اب ایک کے بعد کتنے گواہ دینے پڑیں گے؟ مدینے سے جتنے آئے تھے، حج کر کے جتنے آئے تھے، سب نے تو گواہی دی ہے، لیکن اب بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اے نبی بن سلیمان اسی لیے میں بتانے آ گیا ہوں کہ جیسے تو نے میرے لاڈلے کی، میرے بچوں کی مدد کی تھی اور تو نے حج کا ارادہ ترک کیا تھا، ویسے میرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے تھے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا تھا اور اللہ نے اسی وقت تیرے شکل میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا تھا اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اے فرشتے اب تو قیامت تک جب بھی حج کا موقع آئے گا تو نبی بن سلیمان بن کے حج کرتا رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ اے نبی بن سلیمان سن لے، وہ فرشتہ قیامت تک تیری شکل میں حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے عطا کرتا جائے گا، اس کا ثواب تجھے عطا کر دیا جائے گا. اب سوچو اللہ اگر قبول فرما لے تو زندگی کی معراج ہو. نبی بن سلیمان کہتے ہیں جی فرمایا ہاں اب تو مان جا. اچھا نہیں مانتا ہے تو وہ پوٹلی بدلا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اشارہ دے رہے ہیں آقا، فرماتے ہیں بدلا ایسے دیتے ہیں ارے خود تو کھاتے نہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. جیسے اتنا کہا نا بیدار ہوئے خواب سے دوڑے اسی پوٹلی کی طرف دوڑے. فرمائے پوٹلی میں کیا ہے؟ کھولا اور جب نیچے گرایا اس کا قسم خدا کی 6 دنی ذرا کہہ دو کتنا، اور اس میں درہم نہیں تھے بلکہ دینار تھے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. جب دیکھا نا دیکھے خوش ہو گئے، کہا واہ کتنا خرچ کیا تھا 6. اور بدلہ کون دے رہا ہے؟ قسم خدا کی اللہ توفیق دے، اللہ دولت سے نوازے. تو حج فرض ہے، ایک بار اس فرض کو ادا کر لو پھر بری ہو جائے. پھر جتنی اللہ دولت دے جب چاہو مدینہ چلے جاؤ گے.